Please subscribe this channel. بیان وضاحت و فصاحت یا بیان اور فصاحت کا رجحان تھا۔ بیان مانے ہوتے ہیں اظہار کلام، اظہار خیال، قوت گویائی۔ وَكَانَ فِي نُفُوسِهِمْ مَيْلٌ إِلَى الْبَيَانِ وَالْفَصَاحَةِ، اور ان کے دلوں میں قوت گویائی اور فصاحت کا رجحان تھا۔ قوت گویائی کا، اظہار خیال کا، بیان کا اور فصاحت کا۔ فصاحت شاندار اور اچھی گفتگو کرنا، اچھی زبان بولنا، اسی تناظر میں استعمال ہوا ہے۔ تو اظہار خیال کا اور فصاحت کا رجحان تھا ان کے دلوں میں۔ وغرام بالعربیۃ والادب، اور عربی زبان اور ادب سے عشق تھا۔ غرام کے معنی ہوتے ہیں بالکل فریفتگی تھی، عشق تھا۔ عربی زبان اور ادب سے عشق پایا جاتا تھا ان کے دلوں میں، محبت پائی جاتی تھی، گہری محبت پائی جاتی تھی۔ عربی زبان اور ادب سے گہری محبت پائی جاتی تھی۔ وانفعال زائد بالشعر البلیغ، اور انفعال مانے ہوتے ہیں تاثر کے، انفعال تاثر، احساس، زائد اور بڑا اثر تھا اور بڑا تاثر تھا، مؤثر شاعری، مؤثر شاعری کا بڑا اثر تھا ان کے دلوں میں، مؤثر شاعری، بلیغ شاعری۔ وانفعال زائد، زائد مانے ہوتے ہیں زیادہ، بڑا اثر تھا، مؤثر شاعری کا بڑا اثر تھا۔ فکان شعراؤہم یرفعون بذلک قبیلۃ ویضعون اخرى، تو ان کے شعراء شاعری کی وجہ سے ایک قبیلے کو وہ کے مقام کو اونچا کرتے تھے، ایک قبیلے کے مقام کو بڑھاتے تھے، ایک قبیلے کے مقام کو، ایک قبیلے کے مرتبے کو وہ بڑھاتے تھے۔ تو ان کے شعراء اسی شاعری کی وجہ سے ایک قبیلے کے درجے کو اور اس کے مقام کو بڑھاتے تھے۔ وَيَضَعُونَ أُخْرَى، اور دوسرے کو ذلیل کرتے تھے، دوسرے کو ذلیل کرتے تھے اسی شاعری سے۔ شاعری میں تعریف کر دی تو بالکل واہ واہ، اور ہر طرف اس کی پذیرائی ہوئی، ہر طرف لوگ اس کی تعریف کرنے لگے اس قبیلے کی، اور کسی کو ذلیل کر دیا شاعری کے ذریعے سے تو اس کی ناک کٹ گئی۔ وہ ہر جگہ اپنی ذلت کا احساس مٹاتے پھر رہا ہے، لیکن اس کی ذلت دور نہیں ہو رہی ہے، یہ احساس تھا۔ اور آگے معلوم ہوگا آپ کو کہ کس طرح سے وہ شاعری کے ذریعے سے ایک قوم کو بڑھاتے تھے اور ایک قوم کو گراتے تھے۔ یہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عاشا، بڑا شاعر تھا، عاشا نامی ایک بڑا شاعر گزرا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک علاقے سے گزرا، تو اس علاقے میں ایک دوسرا شخص رہتا تھا جس کا نام تھا محلق۔ اس کی کئی بیٹیاں تھیں، کوئی اس کی بیٹیوں کے لیے نکاح کا پیغام نہیں دے رہا تھا، کوئی اس کی بیٹیوں کے لیے نکاح کا پیغام نہیں دے رہا تھا۔ وہ پریشان تھا کہ کیسے ہماری بیٹیوں کا نکاح ہوگا، ان کی شادی کیسے ہوگی۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو عاشا نامی شاعر تمہارے علاقے سے گزر رہا ہے، اس کی خوب آؤ بھگت کرو، خوب کھلاؤ پلاؤ، خوب ضیافت کرو، تو دیکھنا کچھ اچھا اثر مرتب ہوگا۔ چنانچہ عاشا جب وہاں سے گزرا تو محلق نے اس کو بلایا اور اپنے یہاں اس کی دعوت کی، اور دعوت میں اونٹ ذبح کر دیا۔ پھر جب عاشا نے دعوت کھائی، اس کے بعد اس کی طبیعت موزوں ہوئی اور اس نے شاعری کی، شاعری ایسے زوردار کی کہ اس قبیلے کا مقام اونچا ہو گیا، اور اس کی بیٹیوں کی بھی تعریف کی، قبیلے کی بھی تعریف کی، اس شخص کی بھی تعریف کی، اس کی دعوت کی تعریف کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو سالوں سے اس کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اب اسی شاعری کو سن کر لوگوں نے اس کو پیغام بھیجنے شروع کر دیے۔ باقاعدہ چند اشعار ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اس نے کس طرح سے تعریف کی ہے۔ تو شب لمقرورین یصطلیانها فبات علی النار الندى والمحلق ضیاء لبانی صدی ام تقاسما باسہم داج عوز لا نتفرق۔ اس نے اچھے انداز میں تعریف کی ہے، تو جس کی وجہ سے اس کا انداز، جس کی وجہ سے لوگ اس کو پیغام بھیجنے لگے۔ وَيَضَعُونَ أُخْرَى، یہ تو مقام اونچا کرنا، کسی قبیلے کے مقام کو بڑھانا، اور گرانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ
ایک قبیلے نمیر سے کسی کی وہ ہو گئی, جھڑپ ہو گئی, تو اس نے اس کی برائی کر دی. پھر اس نے جریر کا مشہور شعر ہے, آپ نے پڑھا ہوگا, فَغُضِّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِن نُمَيْرٍ فَلَا كَعْبًا بَلَغْتَ وَلَا كِلَابًا. فَغُضِّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِن نُمَيْرٍ, تم اپنی نگاہ پست کرو, نگاہ جھکاؤ, تمہارا تعلق قبیلہ نمیر سے ہے, نہ تم کعب کو پہنچ سکتے ہو نہ کلاب کو. فَكَانَ شُعَرَاؤُهُمْ یرفعون بذلک قبیلۃ, تو ان کے شعراء اس شاعری کی وجہ سے ایک قبیلے کے مقام کو اونچا کرتے تھے, پڑھاتے تھے. ویذعون اخرى, اخرى سے مراد قبیلۃ اخرى, اور دوسرے قبیلے کو ذلیل کرتے تھے, دوسرے قبیلے کو ذلیل کرتے تھے, رسوا کرتے تھے. ویعبرون عما فی نفوسہم اصدق تعبیر, اور اپنے دلوں کی باتوں کو سچے انداز میں بیان کرتے تھے, اور اپنے دلوں کی باتوں کو, اپنے دل کی باتوں کو سچائی کے ساتھ بیان کرتے تھے, سچائی کے ساتھ بیان کرتے تھے. یعبرون عما فی نفوسہم, اور ان کے دلوں میں جو باتیں تھیں ان کو بیان کرتے تھے, اصدق تعبیر, سچائی کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ اپنے دلوں کی باتوں کو بیان کرتے تھے. ودع العرب بالمیزۃ البیانیۃ للغتہم ولانفسہم, یہ ہے ادب سے عربوں کا تعلق. اب اسی طرح ایک اور بات ذکر کر رہے ہیں. ودع العرب بالمیزۃ البیانیۃ للغتہم ولانفسہم, عرب ممتاز ہوئے بیانی صفت, اظہار خیال کی صفت کے ذریعے, یا عربوں نے دعویٰ کیا اظہار خیال کی صفت کا اپنی زبان کے لیے اور اپنے ذات کے لیے. ودع العرب, عربوں نے دعویٰ کیا, بالمیزۃ البیانیۃ, میزہ کے معنی ہوتے ہیں خصوصیت کا, صفت کا, میزہ. عربوں نے دعویٰ کیا اظہار خیال کی صفت کا, للغتہم ولانفسہم, اپنی زبان کے لیے اور اپنے دل کے لیے, اپنی ذات کے لیے. ونفوها عن غیرہم, اور دوسروں سے اس کی نفی کر دی کہ دوسرے لوگ بالکل کچھ نہیں جانتے ہیں, ہماری زبان بہت اعلیٰ, اور ہم خود اپنی جگہ پر بہت اظہار خیال کے ترجمان ہیں. عربوں نے اظہار خیال کی صفت کا اور قوت گویائی کی خصوصیت کا دعویٰ کیا اپنی لغت کے لیے, اپنی زبان کے لیے اور اپنی ذات کے لیے. ونفوها عن غیرہم, اور دوسروں سے اس کی نفی کی. وافتخروا بذلک, اور اس پر فخر بھی کیا, اس پر فخر بھی کیا. فسموا انفسهم بالعرب, تو انہوں نے اپنے کو عرب کہا. فسموا انفسهم بالعرب, تو انہوں نے اپنے کو عرب کہا. وسموا غیرهم بالعجم, اور دوسروں کو عجم کا نام دیا. عرب کے معنی خود ہی ہوتے ہیں فصیح و بلیغ کے, اور عجم کے معنی گونگے کے ہوتے ہیں. فسموا انفسهم بالعرب, انہوں نے اپنے کو فصیح و بلیغ کہا, عرب کہا, انہوں نے اپنے کو فصیح و بلیغ کہا. وسموا غیرهم بالعجم, اور دوسروں کو انہوں نے عجم کہا. عجم کا معنی ہے گونگے, جو بولنے کی جو صفت نہیں رکھتے ہیں, قوت گویائی جن کی سلب ہو چکی ہے, جو قوت گویائی سے محروم ہے, تو دوسروں کو انہوں نے عجم کہا. انہوں نے اپنے کو عرب کہا اور دوسروں کو عجم کہا. ونال الشعر فیہم رواجا عظیما وقبولا کبیرا, اور شاعری نے بھی ان کے ہاں خوب رواج حاصل کیا. نال الشعر فیہم, اور شاعری نے حاصل کیا ان کے یہاں خوب رواج, خوب عمومیت حاصل کی, عمومیت. وقبولا کبیرا, اور خوب مقبولیت بھی حاصل کی, شاعری نے ان کے ہاں خوب عمومیت حاصل کی اور مقبولیت بھی حاصل کی. وملؤوہ بخواطرہم وذکر احداثہم, اور انہوں نے شاعری کو اپنے خیالات سے اور اپنے واقعات کے تذکرے سے بھر دیا. خواطر, خیالات, انہوں نے شاعری کو اپنے خیالات سے اور اپنے واقعات کے تذکرے سے, جو واقعات, حادثات, جنگیں پیش آئی تھیں, اس کا تذکرہ شاعری میں خوب کیا. وملؤوہ, اور انہوں نے اس کو بھر دیا, پر کر دیا, بخواطرہم, اپنے خیالات سے, وذکر احداثہم, اور اپنے واقعات کے تذکرہ سے. ولذلک قیل, اسی وجہ سے جملہ مشہور ہے, الشعر دیوان العرب, یہ شاعری عربوں کی تاریخ ہے, عربوں کی ڈائریکٹری ہے. ڈائریکٹری کہا جاتا ہے, رجسٹر ہے. عربوں کی تاریخ ہے, عربوں کی ڈائریکٹری ہے, عربوں کا رجسٹر ہے شاعری. دیوان کی جمع دواوین, اس کے معنی ہوتے ہیں مجموعہ, رجسٹر, جس میں کوئی چیز تحریر کی جائے.
تو ڈائریکٹری کہتے ہیں جس میں ساری تفصیلات موجود ہوں مین وعن. ولذلك قیل الشعر دیوان العرب، اس میں سے کہا گیا کہ عرب شاعری عربوں کی ڈائریکٹری ہے، عربوں کی تاریخ ہے، عربوں کا ایک رجسٹر ہے جس میں سارا کچا چٹھا اور ساری تفصیلات ان کی موجود ہے. یہ ودع العرب بالمیزۃ البیانیۃ لغتهم ولانفسهم، عربوں نے اپنی ذات کے لیے اور اپنی زبان کے لیے اظہار خیال کی صفت کا دعویٰ کیا اور دوسروں سے اس کی نفی کی اور اس پر فخر کیا. چنانچہ انہوں نے اپنے کو عرب کہا اور دوسروں کو عجم کہا، اور شاعری نے بھی ان کے یہاں خوب عمومیت حاصل کی اور خوب مقبولیت حاصل کی، اور اس کو انہوں نے اپنے خیالات سے اور اپنے واقعات کے تذکرے سے پر کر دیا. وَلِذَلِكَ قِيلَ، اسی وجہ سے کہا گیا ہے الشعر دیوان العرب، عرب شاعری عربوں کی ڈائریکٹری ہے. چلیے واتسم العهد الأدبي وهو العهد الجاهلي بالطبيعة البدوية البسيطة وإيثارها على الطبيعة الحضرية، ويتجلى ذلك في شعرهم، ويمثل ذلك قول القطام: وكان في عصر بني أمية من تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا، ومن ربط الجحاش فإن فينا قنا سلبا وأفراسا حسانا، وكنا إذا أغرن على جناب وأعوزهن نهب حيث كان، أغرن من الضباب على حلول وضبت إنه من حان حانا، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. والحياة البدوية. واتسم العهد الأدبي الأول وهو العهد الجاهلي بالطبيعة البدوية البسيطة وإيثارها على الطبيعة الحضرية ويتجلى ذلك في الشعر. بتانا چاہتے ہیں کہ ہر زندگی کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر زندگی کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، وہ خصوصیت اس کے رہن سہن سے، اس کی نشست و برخاست سے، اس کی تہذیب سے صحیح طور پر نمایاں ہوتی ہے. تو جو دیہات کے افراد ہوتے ہیں ان کی الگ خصوصیات ہوتے ہیں. متنبی نے بہت پہلے کہا تھا حسن الحضارت مجلوب بتطریۃ. حسن الحضارت معنی خیر شعر ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. حسن الحضارت مجلوب بتطریۃ وفی البداوۃ حسن غیر مجلوب. حسن الحضارت مجلوب بتطریۃ وفی البداوۃ حسن غیر مجلوب. جو شہری زندگی ہے اس کا حسن تو لایا گیا ہے اوپر سے، اس کو لایا گیا ہے، اس کو چڑھایا گیا ہے، اس کا حسن، اس کا جمال عارضی ہے. اور جو بدوی زندگی ہے اس کا حسن تو فطری ہے، اس کا حسن دائمی ہے. حسن الحضارت مجلوب بتطریۃ وفی البداوۃ حسن غیر مجلوب، یہ ہے شاعری. تو بدوی زندگی جو ہوتی ہے، دیہاتی زندگی، اس کا الگ ہی اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اور جو شہری زندگی ہوتی ہے اس کا الگ اثر ہوتا ہے. تو یہاں جو بتانا چاہتے ہیں صاحب کتاب واتسم العہد الادبی الاول وهو العہد الجاہلی بالطبیعۃ البدویۃ البسیطہ. پہلا ادبی دور، پہلا ادبی دور، اتسم من ہوتے ہیں متصف ہونا، موسوم ہونا. پہلا ادبی دور موسوم ہے اور متصف ہے، اور وہ جاہلی ادب ہے، جاہلی زمانہ ہے. پہلا ادبی دور، پہلا ادبی دور، پہلا ادبی زمانہ اور وہ جاہلی زمانہ ہے، موسوم ہوا بالطبیعۃ البدویۃ البسیطہ، سادی دیہاتی فطرت سے، سادی غیر تکلف والی سادی دیہاتی فطرت کی وجہ سے موصول ہوا ہے. یعنی اس کے اندر کوئی ایسی تکلف والی چیز نہیں پائی جاتی ہے جو انسان کو یہ پریشانی کا باعث ہو. واتسم العہد الادبی الاول، پہلا ادبی دور موسوم ہوا ہے اور وہ جاہلی دور ہے بالطبیعۃ البدویہ، ایسی فطرت سے جو بدوی ہے اور سادی ہے. وَإِيثَارِهَا عَلَى الطَّبِيعَةِ الْحَضَرِيَّةِ، اور ایثار معنی ہے ترجیح دینا، آثر یسر ایثار ترجیح دینا، اور اس کو ترجیح دینے کی وجہ سے بھی وہ موصوف ہے علی الطبیعۃ
हज़रिया तमद्दुनी मिजाज पर या शहरी मिजाज पर उसको तरजीह देने की वजह से मौसूल। बताना चाहते हैं कि इस जमाने में जो जाहिली जमाना है, इसमें देहाती मिजाजी के लोग थे और उसी को रहना पसंद करते थे। शहरी तमद्दुन से उन्हें ज्यादा सरोकार नहीं था और ज्यादा उन्हें वास्ता भी नहीं था। तो वह ईसारिहा, और उसको तरजीह देने की वजह से, किसको तरजीह देने, यानी देहाती जिंदगी को, देहाती मिजाज को, देहाती जिंदगी को तरजीह देने की वजह से मौसूम है अला तबीअतिल हज़रिया तमद्दुनी मिजाज पर या शहरी मिजाज पर देहाती जिंदगी को तरजीह देने की वजह से मौसूम है। वह तजल्ला ज़ालिका फी शिअरिहिम, और यही चीज उनकी शायरी में नुमाया है, यही चीज उनकी शायरी में झलकती है, वाज़ेह होती है, और यही चीज उनकी शायरी में झलकती है और नुमाया होती है। वयुमस्सिलु ज़ालिका क़ौलुल ख़ुतामी, और इस मिजाज की नुमाइंदगी करता है ख़ुतामी का शेर, इस मिजाज की नुमाइंदगी करता है ख़ुतामी का शेर, इस मिजाज की नुमाइंदगी करता है ख़ुतामी का शेर। वकान फी अस्र बनी उमैया, और वो बनी उमैया के ज़माने में था। यानी ये मिजाज कि हमें देहाती ज़िंदगी पसंद है, हमें शहरी ज़िंदगी नहीं पसंद है, इसकी तर्जमानी ये ख़ुतामी का ये शेर कर रहा है। ख़ुतामी नहीं बल्कि ख़ुतामी है, ख़ुतामी का ये शेर उसकी नुमाइंदगी करता है, और ये बनी उमैया के ज़माने में था। मन तकुनिल हज़ारतु अअजबतहु, मन तकुनिल हज़ारतु अअजबतहु फ़अय्या रिजाली बादियतिन तराना, मन तकुनिल हज़ारतु अअजबतहु फ़अय्या रिजाली बादियतिन तराना। हज़ारा के माने होते हैं तमद्दुन के, तहजीब के, शहरी जिंदगी के। तमद्दुन, तहजीब, शहरी जिंदगी। अअजबतहु, हैरान करना, अअजबा हैरान करना, हैरान करना, अअजबतहु। मन तकुनिल हज़ारतु अअजबतहु, जिसको शहरी जिंदगी पसंद आए, जिसको शहरी जिंदगी हैरान करे, मतलब ये है कि उसको पसंद आएगी तभी तो हैरान करेगी। इसको शहरी जिंदगी पसंद आए, अच्छी लगे, भली लगे, बेहतर मालूम हो, जिसको शहरी जिंदगी पसंद आए, अच्छी लगे, भली लगे, तो अब ये महजूफ मानना पड़ेगा, तो शहर में जाकर क़याम करे। फलयस्कुन फिल मदीनती, तो शहर में जाकर क़याम करे। मन तकुनिल हज़ारतु अअजबतहु, जिसको शहरी जिंदगी भली मालूम हो, पसंद आए, अच्छी लगे, तो शहर में जाकर क़याम करे। फ़अय्या रिजाली बादियतिन तराना, शायर कहता है कि हम तो देहाती हैं, हम देहात के रहने वाले हैं। ऐ मुखातब, मुखातब सामने वाले को, फ़अय्या रिजाल बादिया, रिजाल बादिया देहात वालों, अय्या रिजाल बादियतिन तराना, तराना का मतलब अंत तराना, तो ऐ मुखातब तुम हमको देहात वालों में कैसा पाते हो। ऐ मुखातब, ऐ सामने वाले, ऐ सुनने वाले, तुम हमको देहात वालों में कैसा पाते हो। क्या हम बिल्कुल ऐसे देहाती हैं जो बिल्कुल तहजीब से नाआशना होते हैं, या वाक़तन अपनी कदरें, अपनी सलाहियतें, अपनी खुसूसियात रखते हैं। तो ऐ मुखातब तुम हमको देहात वालों में कैसा पाते हो, तो हमको देहात वालों में कैसा। फ़अय्या रिजाली बादियतिन तराना, तराना, तो ऐ मुखातब तुम हमको देहात वालों में कैसा पाते हो, कैसा महसूस करते हो कि वाक़तन हम देहाती हैं उसी अक्खड़ मिजाज के, या कुछ और हमारे अंदर खुसूसियत है। शहरी जिंदगी जिसको भली मालूम हो, जिसको पसंद आए, जिसको अच्छी लगे। मन तकुनिल हज़ारतु अअजबतहु, शहरी जिंदगी जिसे अच्छी लगे वो जाकर शहरों में क़याम करे। हाँ, जवाब उसे महज़ूफ मानना पड़ेगा कि शहरी जिंदगी जिसे भली मालूम हो वो शहरों में जाकर क़याम करे। तो ऐ मुखातब तुम हमको देहात वालों में कैसा पाते हो। फ़अय्या रिजाल बादियतिन तराना, बातिन की जमा बवादी माने होते हैं देहात के, फ़अय्या देहात वालों में तुम हमको कैसा पाते हो। वमन रबतल जिहाशा फ़इन्न फ़ीना कनन सुलुबन व अफ़रासन हिसाना। इस शेर में बताना चाहता है कि देहात में क्या गधे पालते हैं लोग, लेकिन शायर कहता है कि हम गधे पालने वाले नहीं हैं, हम घोड़े पालने वाले हैं। घोड़ा पालना जंग की अलामत है, और हम सिर्फ मामूली चीजों पर कनात करने वाले नहीं हैं। हमारे पास तो नेज़े हैं, नेज़े ऐसे नेज़े हैं जो जानलेवा नेज़े हैं, जानों को निकाल लेते हैं और लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, ऐसे नेज़े हमारे पास हैं।
वो कहना चाहता हूँ। मन रबतल जिहाशा, रबता माने होते हैं बांधना, रबता यरबितु रबतन माने होते हैं बांधना, रबता यरबितु रबतन माने बांधना यानी पालना। जब बांधेगा तो उसी मतलब पालना होता है। पालने के लिए इक़तना का लफ्ज आता है, इक़तना यक़तनी इख़्तिनाअन, इख़्तिना अरबी में इस्तेमाल करते हैं पालना। रब्बा रब्बी तरबिया तो वो भी पालने के माने में है। मन रबतल जिहाशा, जहश की जमा जिहाश माने होते हैं गधे के बच्चे, गधे के बच्चे को जिहाश जहश कहते हैं। जहश हिमार मुकम्मल गधे को कहते हैं, और जहश और जिहाश उसकी जमा है, इसके माने गधे के बच्चे। वमन रबतल जिहाशा, जो गधे के बच्चे पालते हैं तो पाला करें, जो गधे के बच्चे पालते हैं पाला करें। देहात वालों में, हम देहात वाले हैं ये तो तय है, लेकिन हम गधे के बच्चे नहीं पालते हैं। फवन रबतल जिहाशा, जो गधे के बच्चे पालते हैं वो पाला करें। फ़इन्ना फ़ीना, हमारे अंदर कनन सुलुबन, कनन सुलुबन, कनातुन वाहिद है और कना जमा है, कनातुन वाहिद और कना जमा, जिसके माने नेज़े के होते हैं। कनातुन वाहिद और कना, कना जमा, कना और कनवात, कना और कनवात नेज़े के माने। कनातुल वाहिद और कनन और कनवात जमा। आजकल कनात चैनल के माने में इस्तेमाल करते हैं, कनातुल कनवातुल फ़ज़ाइया चैनल। सुलुबन, सुलुबन ये सलूब की जमा है, जिसके माने होते हैं छीन लेने वाला, छीन लेने वाला। सलूब, सलूब की जमा सुलूब, फ़ऊल की जमा फ़ुउल, इस तरह से सलूब की जमा सुलूब, माने छीन लेने वाला। फ़इन्ना फ़ीना, छीन लेने वाले नेज़े क्या मतलब, जान लेवा नेज़े, ऐसे हैं जो जान निकाल लेने वाले नेज़े, जान लेवा नेज़े। फ़इन्ना फ़ीना कनन सुलुबन, फ़इन्ना फ़ीना कनन, जान लेवा नेज़े हैं, जान लेवा नेज़े हैं। वो अफ़रासन हिसाना, और खूबसूरत घोड़े हैं। फरस की जमा अफ़रास और हिसान अच्छे और खूबसूरत खूबसूरत घोड़े हैं। वमन रबतल जिहाश फ़इन्ना फ़ीना, जो गधे के बच्चे पालते हैं, जो गधे पालते हैं देहातों में वो पाला करें। फ़इन्ना फ़ीना, यकीनन हमारे अंदर या हमारे दरमियान, हमारे अंदर कनन सुलुबन, जानलेवा नेज़े हैं, ये हमारे पास जानलेवा नेज़े हैं। वो अफ़रासन हिसाना, और खूबसूरत घोड़े हैं, खूबसूरत घोड़े हैं। जो गधे के बच्चे पालते हैं वो पाला करें, हमारे दरमियान या हमारे पास जानलेवा नेज़े हैं और खूबसूरत घोड़े हैं। वकुन्ना इदा अगरना अला जनाबिन व आवज़हुन्ना नहबुन हैसु काना, कुन्ना ये अफरास की तरफ इशारा है। कुन्ना, कुन्ना का फाइल है अफरास यानी घोड़े। वकुन्ना इदा अगरना, कुन्ना का फाइल है वही घोड़े हैं। अगरना, अगारा युगीरु इगारतन, हमला करना। कुन्ना इदा अगरना, हमला करना। अला जनाब, जनाब नाम है। कुन्ना इदा अगरना अला जनाबिन, जनाब नाम है। वो आवज़हुन्ना नहबुन हैसु काना, आवज़ा में होता है आजिज कर देना, बेबस कर देना। आजज़ा, आवज़ा आजिज कर देना, बेबस कर देना, आजिज कर देना, बेबस कर देना। नहब की जमा, नहब ये मस्दर है, लूट खसोट, लूट मार, छीना झपटी, लूट खसोट, लूट मार, लूट मार, छीना झपटी। वो आवज़हुन्ना नहबुन, और लूट मार उनको आजिज कर देती है, लूट मार उनको आजिज कर दे। हैसु काना, काना ये अलिफ इश्बा का है, तस्निया नहीं है। इश्बा, इश्बा कहते हैं, अखीर में ले आते हैं। और तज़ुनूना बिल्लाहि ज़ुनूना, जैसे ज़ुनूना सूरह हुजरात, सूरह अहज़ाब में लिखा है अलिफ के साथ ज़ुनूना, इसी तरह यहाँ भी है कि वकुन्ना इदा अगरना अला जनाबिन, और जब वो घोड़े कबीले जनाब पर हमलावर होते हैं, और जब वो घोड़े कबीले जनाब पर हमलावर होते हैं। वकुन्ना इदा अगरना अला जनाबिन, जब घोड़े कबीले जनाब पर हमलावर होते हैं। वो आवज़हुन्ना नहबुन हैसु काना, और लूट मार उनको आजिज कर देती है जहां कहीं हो।
حیث کانا جہاں کہیں ہو، اور لوٹ مار ان کو عاجز کر دیتی ہے، ان کو بے بس کر دیتی ہے جہاں کہیں ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ لوٹ مار کرنے کے بعد انہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا، لوٹ مار کرنے کے بعد کچھ بھی انہیں نہیں ملتا مال غنیمت کے طور پر۔ وَأَعْوَزَهُنَّ نَهْبٌ، اور لوٹ مار ان کو عاجز کر دیتی ہے جہاں کہیں بھی ہو۔ حیث کانا، جب وہ گھوڑے قبیلے جناب پر حملہ آور ہوتے ہیں اور لوٹ مار ان کو عاجز کر دیتی جہاں کہیں بھی ہو، اغرن من الضباب على حلول وضبط انه من حان حان۔ اغرنا کے معنی ہوتے ہیں حملہ آور ہونا، بتا چکے ہیں۔ من الضباب، ضباب بھی قبیلے کا نام ہے، ضباب یہ بھی قبیلے کا نام ہے۔ على حلول، حال کی جمع حلول، حال کی جمع حلول، اس کے معنی ہوتے ہیں مقیم افراد۔ حل یحل حلولا، قیام کرنا، حل یحل حلولا کے معنی ہوتے ہیں قیام کرنا، حل یحل حلولا کے معنی ہوتے ہیں قیام کرنا۔ تو حلول حال کی جمع ہے، یہ مقیمین، نازلین، مقیم افراد، مقیم افراد۔ حل یحل حلولا اس کے معنی ہوتا ہے قیام کرنا۔ اب یہ حلہ میں تفصیلات اور ہیں۔ حل یحل حلولا معنی ہوتے ہیں قیام کرنا، حل یحل حلا اس کے معنی ہوتے ہیں حل کرنا، کسی چیز کو حل کرنا، مسئلہ حل کرنا۔ اور حل یحل حلالا اس کے معنی ہوتے ہیں حلال ہونا، جائز ہونا، ناجائز ہونا، جائز ہونا۔ تو یہ حلول مقیمین کے معنی میں ہے۔ وضبط، ضبہ یہ بھی نام ہے، ضبہ یہ بھی نام ہے۔ تو اغرنا من الضباب وضبط على حلول، یہ ہے پوری عبارت۔ اغرنا من الضباب وضبط على حلول، وہ حملاور ہوتے ہیں ضباب اور ضبہ پر، ضباب اور ضبہ پر۔ اب کون ضباب اور ضبہ پر؟ ضباب اور ضبہ کے مقیم افراد پر، ضباب اور ضبہ کے مقیم افراد پر۔ اغرنا من الضباب، وہ ضباب اور ضبہ کے مقیم افراد پر حملاور ہوتے ہیں، ضباب اور ضبہ کے مقیم افراد پر حملاور ہوتے ہیں۔ اغرنا من الضباب على حلول وضبط، وہ ضباب اور ضبہ کے مقیم افراد پر حملاور ہوتے ہیں۔ انه من حان حانا، من حان حانا، حانا کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا، حانا یقین معنی ہوتے ہیں قریب ہونا۔ اور اسی میں حانا یقین حینن کے معنی ہوتے ہیں ہلاک ہونا، حانا یقین حینن کے معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، اور حانا یقین حینن کے معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ یہ فرق ہے بنیادی، یاد رکھیے۔ انہ حانا یقین حینن کے معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، اور حانا یقین حینن کے معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ انہ من ہلاک ہلاکا، یا من حان ہلاکہ ہلاکا، اس معنی میں لیں گے، من حان ہلاکہ ہلاکا۔ تو حین معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا۔ انہ من حان، جس کی ہلاکت کا وقت قریب ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، جس کی ہلاکت کا وقت قریب ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اغرنا من الضباب على حلول وضبط انہ من حان حانا، کہ وہ ضبہ اور ضباب کے مقیم افراد پر حملہ آور ہوتے ہیں اور جس کو ہلاک ہونا ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ بس انشاءاللہ کل بتا دیا جائے۔